بات کر رہا ہوں میں قرآن شریف کی، اور قرآن شریف میں میں بات کروں گا ابھی سورہ فلق کی۔ سورہ فلق میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے بارے میں کیوں بتایا؟ سورہ فلق سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سورہ فلق سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان کے رب کی ہم پناہ مانگتے ہیں؟ نہیں، فلق کا مطلب آسمان بھی ہے، لیکن فلقی، یہاں پر فلقی لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے صبح سویرا، سویرے کے رب سے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے، اس رب کی جو صبح سویرے کا مالک ہے، صبح سویرے کا رب ہے۔ اور یہ سویرہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد جب صبح کھلتی ہے، جب روشنی نکلتی ہے، سورج نکلنے لگتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فلقی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی اس نے بنایا، مطلب اس نے بنایا ہے انسان اور جن، انسان اور جن کو اس نے تخلیق کیا ہے، اور اس کے شر سے ہم اپنی پناہ مانگتے ہیں، ہم رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں من شر، برائیوں سے، من شر ما خلق، جو اس نے بنایا۔ خلق پاسٹ ٹینس میں ہے، خلق کا مطلب ہوتا ہے بنایا، بنایا، اس نے بنایا، ہی کریٹڈ، ما خلق، ومن شر غاسق، اور ان کے شر سے بھی، غاسقن کا مطلب ہوتا ہے نائٹ، اندھیرا، تو غاسقن کا مطلب اندھیرا ہے اور نائٹ ہے، تو رات جب وہ پھیل جاتی ہے۔ اذا وقبہ، یہاں بھی وقبہ پاسٹ ٹینس میں ہے، اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے، تو اس لیے اذا وقبہ، جب وہ پھیل جاتی ہے۔ من شر غاسقن اذا وقبہ ومن شر نفاثات، اور ان پھونکنے والوں کے شر سے بھی۔ من شر نفاثات فی العقد، عقد کا مطلب یہاں پر ہے ناٹ، گڑھ، جب وہ گڑھوں میں پھونکتے ہیں، کسی کا نام لے کر کسی کے بارے میں کچھ سحر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جب وہ پھونکتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نفاثاتی۔ ومن شر نفاثاتی فی العقد، بلوڈ ہیں، پھونکنے والے ہیں، ان کے شر سے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، وہ حاسد لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور انہیں حسد کیا، اذا حسد، تو ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ حسد کا مطلب اس نے حسد کیا، اس نے آپ کے خلاف کوئی غلط بات سوچی، غیبت کیا، تو اس کے اثر سے اس کا جو شر ہے، ان سب کی پناہ آپ مانگ لیتے ہیں، ان سب سے آپ پناہ مانگ لیتے ہیں اپنے رب کی جو ہے سویرے کا رب۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور اسے ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے اوپر ہونے والے کسی بھی طرح کے حسد، جادو ٹونا، سحر، ان سب سے نجات مل جائے گی، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت بھیجا جب ان کے اوپر کسی نے سحر کیا تھا، تو اس لیے